آج ویو 360 میں پاکستان کے سب سے بڑے برآمدی شعبے کے چیلنجز ہیں کیا اور توانائی کی موجودہ قیمتوں کے ساتھ ملک کے ٹیکسٹائل سیکٹر کا مستقبل کیا ہوگا، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ جب بھی ہم پاکستان کی برآمدات کی بات کرتے ہیں تو ملک کے سب سے بڑے برآمدی شعبے یعنی ٹیکسٹائل کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے۔ موجودہ دور میں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں توانائی کا بحران، سیاسی عدم استحکام، شرح سود کا زیادہ ہونا، ایکسچینج ریٹ مستحکم نہ ہونا وغیرہ۔ ملکی معیشت میں ٹیکسٹائل سیکٹر کئی دہائیوں سے زر مبادلہ کمانے کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔ اس صنعتی شعبے کو 90 کی دہائی سے کئی چیلنجز کا سامنا رہا، تو کیا اس شعبے کی حالیہ مشکلات ایک فیز ہیں اور وقت کے ساتھ دور ہو جائیں گی، یا پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اب عالمی منڈی میں دوسرے ممالک کا مقابلہ کرنے کی سکت کم ہو رہی ہے؟ کیونکہ ٹیکسٹائل کی عالمی مارکیٹ میں پاکستانی ٹیکسٹائل کا حصہ انتہائی کم ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملک میں جاری معاشی ریفارمز پروسیس کا اثر ٹیکسٹائل کے شعبے پر بھی پڑے گا، اور کیا ملک میں مسلسل بڑھتی ہوئی توانائی کی قیمتیں اربوں ڈالر کی اس برآمدی صنعت کو ختم کر رہی ہیں۔ ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں۔ ایک اور اہم معاشی پیش رفت جو پاکستان کی موجودہ اور آنے والے سالوں کی پالیسیز میں اہم کردار ادا کرے گی، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ کل عالمی مالیاتی ادارے IMF نے پاکستان کے اگلے قرض پروگرام کی منظوری کے لیے سٹاف لیول معاہدہ 25 ستمبر کو اپنے بورڈ کے اجلاس میں پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ IMF کی ترجمان جولی کوزیک سے کل کی بریفنگ میں نے اس بارے میں سوال کیا۔ پرائم منسٹر شریف ٹوڈے پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے دوست ممالک کی مدد سے IMF کی تمام شرائط پوری کر لی ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اکتوبر کے اجلاس سے پہلے بورڈ کی منظوری کے لیے پاکستان کا EFF پروگرام طے کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا IMF پاکستان کے دوست ممالک کا انتظار کرے گا کہ وہ IMF سے پاکستان کے لیے اپنے وعدوں کی تصدیق کریں، یا وزیر اعظم کا بیان اس تمام طریقہ کار کے بعد آیا ہے؟ IMF staff, as you know, reached a staff level agreement with the Pakistani authorities. IMF کا پاکستانی حکام کے ساتھ 12 جولائی 2024 کو 37 ماہ کے قرض پروگرام کے لیے سٹاف لیول معاہدہ طے پایا تھا۔ ہمیں یہ بتاتے ہوئے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ بورڈ میٹنگ 25 ستمبر کو ہونا طے پائی ہے۔ Scheduled to take place on September 25th. And this is following اور یہ پاکستان کی جانب سے اپنے ترقیاتی شراکت داروں سے ضروری مالیاتی یقین دہانیاں حاصل کرنے کے بعد ہوا ہے۔ this new EFF یہ نیا قرض پروگرام جو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہوگا، 2023 کے 9 ماہ کے اسٹینڈ بائی معاہدے کے کامیاب نفاذ کے بعد ہو رہا ہے۔ مستقل پالیسی سازی نے پاکستان میں معاشی استحکام کو سہارا دیا ہے، خاص طور پر معیشت کی ترقی کی بحالی، مہنگائی میں نمایاں کمی اور ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کا بڑھنا اس کی وجہ ہے۔ and a significant increase in the country's international reserves. پاکستان میں حالیہ کچھ عرصے میں بجلی کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے نے باقی شعبوں کی طرح ٹیکسٹائل کی صنعت کو بھی متاثر کیا ہے۔ مہنگی بجلی اور پیداواری لاگت میں اضافہ جو اس وقت کئی فیکٹریاں بند کرنے کا باعث بنا ہے یا ان کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ نوید نسیم نے فیصل آباد سے اپنی رپورٹ میں یہی جاننے کی کوشش کی۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں گے، کہاں جائیں گے۔ یہ پاکستان میں جو ہے ہمارا پہلے تو جینا مشکل ہوتا تھا، اب تو مرنا بھی مشکل ہو گیا۔ فیصل آباد کے رہائشی فخر حسین گزشتہ 18 برس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، لیکن بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے کی وجہ سے فخر حسین جیسے سینکڑوں ٹیکسٹائل ورکرز بے روزگار ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی برآمدات میں ٹیکسٹائل کی صنعت کا حصہ 60% سے زیادہ ہے، جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملکی صنعتی فورس کا 40% ٹیکسٹائل سے منسلک ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے صنعت کار شکایت کر رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ 2021 میں ہمارا تھا 17-18 روپے یونٹ تھا، اور ہمارے ایکسپورٹ تھی 19.5 بلین ڈالر کی اور ٹیکسٹائل کی۔ اب جو ہے اس وقت ہماری الیکٹریسٹی ریٹ ہو گیا 80 روپے، اور جو ایکسپورٹ ہیں وہ 14 بلین ڈالر پہ رہ گئی۔
इंडस्ट्री बंद होनी शुरू होगी और होते होते ये जो हमारी एसएमई सेक्टर है ये 60% बंद हो गई। जो एलएसएम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर हैं वो 40% तक बंद हो गए। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बुनियादी तौर पर 4 सेक्टर्स पर मुश्तमिल है, जिनमें स्पिनिंग, साइजिंग, वीविंग और होजरी शामिल हैं। पाकिस्तान टेक्सटाइल पावर लूम्स एसोसिएशन के मुताबिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लगभग 25 लाख वर्कर्स मुंसलिक हैं, जिनमें से तकरीबन 12 लाख हालिया बहरान की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। तो इस वक्त जो पोजीशन है, जो चारों सेक्टर में जो कुछ शिफ्टें कम हुई हैं, कुछ बंद हो गई हैं, कुछ सेल हो गई हैं, फैक्ट्रियाँ भी सेल हो गई हैं। प्रोसेसिंग के 100 बड़े यूनिट तकरीबन 100 में से वो 50 चल रहे हैं, 50 बंद हो गए ऐसे स्पिनिंग में से। और जो खासकर हमारा वीविंग सेक्टर है इसमें से तकरीबन 40% आपने समझे कि बंद हैं और कुछ स्क्रैप में बिक गई। अभी ये पिछले 5-6 माह में जो उसमें मेन वजह जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, दैन रॉ मटीरियल महंगा हुआ। आज 120 के करीब यूनिट हैं फैसलाबाद के अंदर साइजिंग से, जो तकरीबन फैसलाबाद की और राउंड अबाउट जो छोटे शहर हैं उन सब को साइज करके अपने मटेरियल देती थी। लेकिन आज वो 50% की कैपेसिटी पर चल रहे हैं। कुछ यूनिट तो ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं, बिल्कुल लोगों ने बंद कर दिए और उनकी मशीनरी भी सेल कर दी। कुछ यूनिट ऐसे हैं वो आधी कैपेसिटी के ऊपर चल रहे हैं। हुकूमत को चाहिए सबसे पहले तो इम्पोर्ट ड्यूटी वो कम से कम करे और बिजली सस्ती की जाए। एनर्जी जहाँ भी इस्तेमाल होती है एनर्जी को सस्ते से सस्ता किया जाए। इस वक्त एनर्जी जो है ना हमारी कास्ट का तकरीबन 30 से 35% आ गया है इस वक्त। तो उसको अगर सस्ता किया जाएगा हम इजी हो जाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट भी इजी हो जाएगी। अभी भी हमने कहा हमारे पास एक गैप आया है बांग्लादेश की वजह से। बांग्लादेश में जो पीरियड आया हम 4-5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। आप फौरी तौर पे फाइबर रेट को कम करें और साथ जो है आप लोग हमें बिजली का रेट 9 सेंट पे दें। फैक्ट्री मालिकान, टेक्सटाइल एसोसिएशंस और फ़खर हुसैन जैसे हज़ारों वर्कर्स हुकूमत से उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो इस इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दे ताकि इन्हें रोज़गार मिल सके। ये अब हुकूमत ही कुछ कर सकती है जी। हुकूमत अगर बिजली के बिलों में जो है वो कमी लाए, रिलीफ दे, जो गैस वगैरह है वो दोबारा से बहाल हो, फैक्ट्रियां तभी चल सकती हैं, फैक्ट्रियों में तभी हम वापस जा सकते हैं अगर हुकूमत को रिलीफ देगी। नवीद नसीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, फैसलाबाद। गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की कुल बरामदात तकरीबन 38 अरब डॉलर रहीं, जिसमें से टेक्सटाइल बरामदात का हिस्सा सबसे ज़्यादा था। लेकिन इस साल के दौरान टेक्सटाइल की बरामदात में 2022-23 के माली साल के मुकाबले में सिर्फ तकरीबन 1% का इजाफा हुआ है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं पाकिस्तान की टेक्सटाइल और मलबूसात की बरामदात की, तो माली साल 2024 में तकरीबन 1% से बढ़ी और मजमूई हजम 16 अरब 55 करोड़ डॉलर रहा। इससे एक साल पहले पाकिस्तान के टेक्सटाइल के शोबे ने मजमूई तौर पर 16 अरब 50 करोड़ डॉलर की बरामदात की थी, जबकि मौजूदा माली साल के पहले महीने यानी जुलाई में टेक्सटाइल के शोबे की बरामदात गुज़िश्ता साल जुलाई के महीने के मुकाबले में तकरीबन 3% कम हुई और गुज़िश्ता साल जुलाई के 1 अरब 31 करोड़ डॉलर के मुकाबले में कम होकर 1 अरब 27 करोड़ डॉलर इस साल के जुलाई में रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन कामरान अरशद का कहना है कि अगर हुकूमत हमें बांग्लादेश और भारत जैसे बिजली के रेट्स दे तो पाकिस्तान को IMF के पैकेज की ज़रूरत नहीं रहेगी। नवीद नसीम ने उनसे बात की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इशू ये है कि हमने वेदर एक्सपोर्ट करें या वेदर अपनी डोमेस्टिक ट्रेड में रहें, हमें अगर मिलते जुलते लेवल्स पे बिजली, गैस, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एज आर कंपेटिटर्स बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, चाइना नहीं मिलेंगी, तो उसके असरात ये होंगे कि पहले तो आप इंटरनेशनल मार्केट्स में कम्पीट नहीं कर सकते। अब ये प्रॉब्लम आपकी डोमेस्टिक ट्रेड में भी है, क्योंकि अगर आप महंगी बिजली, महंगी गैस से एक चीज़ बनाते हैं तो वही चीज़ अगर सस्ती इंपोर्ट हो जाए तो डेफिनेटली आपकी डोमेस्टिक रिटेल, डोमेस्टिक ट्रेड, तो ये सर एक 2 एज्ड प्रॉब्लम है। हमारा जो एक क्लासिक ग्रोथ मॉडल रहा है वो हमेशा रहा है किसी और की तबाही तुम्हारी खुशहाली। तो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ हाल ही में उसका पाकिस्तान पे इम्पैक्ट ये है कि बायर्स आर वरीड, पैनिक्ड एंड चलता ऑर्डर डाइवर्ट नहीं होता,
لیکن جو فیوچر پلیسمنٹس آنی ہوتی ہیں چند مہینوں کے بعد، وہ پھر بائرز اپنا سٹیک لمٹ کر کے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، تو وہ ادھر آرڈر ڈائیورژن آئی ہے اور حال ہی میں آرڈرز آئے ہیں. ہماری پرابلم یہ ہے سر کہ ہمارے پاس بنگلہ دیش کے لیول کا سکیل نہیں ہے. ہماری چند کمپنیز کے پاس ہے، باقیوں کے پاس نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. وہ اگین جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا، بغیر مثبت پالیسیز کے چھوٹی صنعت میڈیم صنعت نہیں بنے گی، میڈیم صنعت لارج صنعت نہیں بنے گی، لارج صنعت الٹرا لارج صنعت نہیں بنے گی. ہمیں مس لیبل کیا جاتا ہے سبسڈی مانگنے والے، یا ہمیشہ گورنمنٹ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. سر ہمیں کوئی مانگنے کا شوق نہیں ہے، نہ کوئی ہمیں سبسڈی چاہیے. میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جب یہ ساری سبسڈیز وغیرہ جو بھی تھیں ختم ہو گئی، بجلی کا ریٹ بھی ڈبل ہوا، انڈسٹری بھی بند ہوئی، گیس کا ریٹ بھی ڈبل ہوا، انٹرسٹ ریٹ 10-11% سے بڑھ کے 22.5 پہ گیا. اس کے باوجود ایکسپورٹ ایک دفعہ $3 بلین سے گر کے پچھلے 2 سال پہ سٹیگننٹ رہی. بہت ساری ہماری ممبر ملز سولر پہ جا چکی ہیں. سولر آپ کو ملے گی دن کے 6 سے 7 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں. آپ کو پتہ ہے پنجاب میں نومبر سے فاگ سماگ شروع ہو جاتی ہے، فیبروری تک چلتی ہے. تو یہاں آپ کو ریلائبلی دن کے 6 سے 7 گھنٹے بجلی ملے گی اس سے. اینڈ پھر باقی صبح میں آبویسلی آپ کو 8 سے 9 گھنٹے جتنی دیر سورج ہوگا. کون سے ملک میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ بھی پڑھا کے دینی ہے، آپ نے ٹیکس بھی دینا ہے، آپ نے فارن ریونیو بھی لانا ہے، آپ نے گورنمنٹ ایجنسیز کی بھی پے کرنا ہے، اینڈ پھر بجلی گیس پانی کا بھی آپ بھی بندوبست کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مکھی پہ مکھی ماریں، بنگلہ دیش اور انڈیا والی پالیسیز ہمیں دیں، بنگلہ دیش اور انڈیا والے کاسٹ فیکٹرز ہمیں دیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی انڈسٹری کتنی پرفارم کرتی ہے. بنگلہ دیش جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک ملک صوبہ سندھ کے سائز کا ہے، جس پہ آدھی زمین آدھا پانی، نہ وہ کاٹن اگاتے ہیں. ہم دنیا کی 5ویں بڑی کاٹن اگانے والی نیشن ہے. ہمارے پاس پولیسٹر پلانٹس ہیں، بنگلہ دیش میں پولیسٹر پلانٹس بھی نہیں ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اگر ان پٹس ایٹ دا رائٹ کاسٹ مل جائیں یا ریجنلی کمپیٹیٹو ریٹس پہ مل جائیں، تو سر یہاں پہ ترقی آ سکتی ہے، خوشحالی آ سکتی ہے. آج بھی اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ کو کسی IMF پیکج کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اپنا پاکستانی شہری صنعت کار بزنس مین آپ کو یہ $7-7.5 بلین 2 سال کے اندر پیدا کر کے دے گا. تو ایپٹما کے تحفظات جو ہیں اس پہ حکومت کیا کہتی رہی ہے اب تک، اور اوور آل جب تک ایپٹما کو اگر ہم دیکھتے ہیں یہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ان کو اکثر پاکستان کا لاڈلا سیکٹر کہا جاتا ہے. ڈاکٹر کیسر بنگالی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان میں پالیسیز جو بنائی جاتی ہیں، کیا سیاسی عدم استحکام اور برآمدی شعبے کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان میں ان کی مشکلات جو ہیں وہ جائز ہیں. ڈاکٹر کیسر بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو یہ ہم ابھی دیکھ رہے تھے ایپٹما والوں سے بات کر رہے تھے، ایپٹما والوں کے جو گریوینسز ہیں اور اس کو کس طرح سے حکومت ایڈریس کرنے جا رہی ہے. کیا ٹیکسٹائل کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے کوئی پالیسی ہے پاکستان کے پاس، یا پھر حکومتیں اس سیکٹر کے بااثر صنعت کاروں سے گائیڈنس لے کے کام چلائیں گی؟ ڈاکٹر بنگالی آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی شاید آپ میوٹ ہیں، دوبارہ سے ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو. لیکن جس طرح سے گورنمنٹ کے ٹیکسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور معاشی ریفارمز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو اس وقت تک کا سلسلہ ہے ایپٹما کے گریوینسز کو کس طرح سے ایڈریس گورنمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو جو ہے کچھ 50 ارب روپے کے جس طرح سے سبسڈائزڈ یا کچھ چھوٹ کسی بھی مد میں جو دینے کی بات کی گئی وہ دی جائے. فائنانس منسٹری کی طرف سے کہا گیا کہ اس پہ ریزسٹ کیا گیا ہے. ڈاکٹر کیسر بنگالی سے دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر بنگالی آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی شاید آپ کی آواز میرے تک نہیں پہنچ پا رہی. ڈاکٹر بنگالی دوبارہ سے ہم آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مین وائل ہم بات کرتے ہیں
کہ گورنمنٹ کا اس حوالے سے کہنا کیا ہے. ڈاکٹر بنگالی سے ہم پالیسیز پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے گورنمنٹ کا ورژن کیا ہے. محمد ثاقب وائس آف امریکہ کے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ثاقب، کیا حکومت ایک بار پھر کوئی ریلیف دینے کا ارادہ رکھتی ہے اس سیکٹر کو؟ کیونکہ اس طرح کی خبریں رہیں درمیان میں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس سیکٹر کو جو پرانی چھوٹ ملی تھی اور معاشی ریفارمز کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد کیسے آگے چلے گا یہ؟ ثاقب، آپ کی بھی آواز ہم نہیں سن پا رہے. پرابلی اسکائپ کے کچھ یا زوم کے کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں تکنیکی مشکلات کی وجہ سے. ہم ان کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو اب تک ہم نے پروگرام میں جو بات کی، خاص طور پہ ٹیکسٹائل کے شعبے کے حوالے سے، کہ اتنی برآمدات کے بعد جب ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان کے اوورال اگر ہم گروتھ کو دیکھتے ہیں، اور پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹرز میں سب سے زیادہ گروتھ اور برآمدی گروتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ٹیکسٹائل کے شعبے سے ہی آتی ہے. اور ٹیکسٹائل کے شعبے میں اگر گوڈز اینڈ سروسز کی بات کرتے ہیں تو گوڈز میں سب سے زیادہ پورشن جو ہے 50% سے زیادہ وہ ٹیکسٹائل کے شعبے کا رہتا ہے. تقریباً 19 ارب ڈالر تک کی ہم نے ایکسپورٹ ہوتے ہوئے دیکھی ٹیکسٹائل سیکٹر کی، جو کووڈ میں بینیفٹ ملا پاکستان کو. اور کووڈ کے دنوں میں جب ساری دنیا سے آرڈرز کچھ حد تک جو ملیں بند ہوئیں، پاکستان میں جو شفٹ ہوئے، وہاں سے ہمیں ایک اپسرج جو نظر آیا 2019-20 سے، انفیکٹ 20 سے 2022 تک کا ایک جو اپسرج نظر آیا. لیکن اس کے بعد سے دوبارہ سے سلو ڈاؤن، اور جو ایکچوئل ایگزسٹنس اگر ہم دیکھتے ہیں گلوبلی جو سیکٹرز کی بنتی ہے، اگر گلوبل ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 1.5 ٹریلین کے لگ بھگ ڈفرینٹ نمبرز ہیں ڈفرینٹ. اگر ہم کلیکٹیو سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے 1.5 ٹریلین کا یہ اوورال سیکٹر ہے، گلوبل سیکٹر ہے، اور پاکستان کا حصہ اس میں تقریباً 15 سے 16 ارب ڈالر کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پورے قصے میں پاکستان کا شیئر بہت کم بنتا ہے. ثاقب دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہیں، کوشش کرتے ہیں ان سے بات ہو. ثاقب، کیا حکومت پھر سے کوئی ریلیف دینے کا وعدہ کر رہی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو؟ ایکچولی اصل اس وقت جو گورنمنٹ کی جو پوری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ فسکل کنسالیڈیشن کی جائے، کیونکہ اس وقت جو ہے گورنمنٹ کو جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بیرونی ادائیگیاں ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کی تمام تر توجہ وہاں پر ہے. میری جو اس وقت جو حکام سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہم کسی ایسے پیکج کو کسی بھی سیکٹر کو ہم پیکج دینے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہے جس میں ہم ٹیکسٹائل کو بھی شامل کر سکتے ہیں، جس میں ہم فارماسیوٹیکل کو بھی شامل کر سکتے ہیں، یا آئی ٹی سیکٹر بھی شامل کر سکتے ہیں. اور جو بجٹ 2025 جو آیا ہے وہ ایک چیزیں کافی حد تک واضح کرتا ہے کہ گورنمنٹ نے کسی بھی سیکٹر کو اس وقت کوئی خاص قسم کا کوئی ریلیف پیکج دینے کے بجائے وہ فسکل کنسالیڈیشن کی طرف زیادہ زور دیے ہوئے ہیں. اس وقت پاکستان کی جو ٹیکسٹائل جو پروڈکٹس ہیں وہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس میں جو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ہیں وہ ان کی جو برآمدات ہیں وہ بڑھیں گی، کیونکہ اس وقت جو عالمی طور پر جو معاشی حالات ہیں وہ کافی زیادہ اسٹیبل نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان گورنمنٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ یہاں پر جو برآمدات ہیں وہ بڑھیں گی. اور اس وقت جو بنگلہ دیش میں جو سچویشن بنی ہے پچھلے چند مہینوں میں، اس میں بھی گورنمنٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ تمام جو ہے اس کا فائدہ پاکستانی جو ایکسپورٹ پروڈیوسرز ہیں وہ لے سکتے ہیں. سب سے اہم مسئلہ جو کہ ابھی آپ نے نوید نسیم کی رپورٹس میں بھی بتایا کہ بجلی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، اور ٹائبار کا مسئلہ ہے. انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے. انٹرسٹ ریٹ کی اگر بات کی جائے تو انٹرسٹ ریٹ 2% کم کیے گئے ہیں، جس کو جو صنعت کار ہے اس کو ناکافی قرار دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حوصلہ افزا بھی قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے یہ ہے کسی حد تک جو جمود کا شکار جو معیشت ہے اس سے جان ہانی آ سکتی ہے. لیکن اب بھی بہت زیادہ ہے. ٹائبار ریٹ 17% سے پلس کا جو ریٹ ہے وہ اس میں یہ فیزیبل نہیں قرار دیا جا رہا کسی بھی معاشی جو ایکٹیویٹیز کو شروع کرنے کے لیے. ڈاکٹر بنگالی ثاقب ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اور اگر ہمارے پاس وقت بچتا ہے تو دوبارہ اس پہ مزید بات کریں گے. ڈاکٹر بنگالی، آپ اگر اس وقت مجھے سن پا رہے ہیں تو کیا اس وقت پاکستان میں ٹیکسٹائل کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے کوئی پالیسی ہے، یا پھر حکومتیں اس سیکٹر کے بااثر صنعت کاروں سے ہی گائیڈنس لے کے چلائیں گی کام؟ اصل میں تو کوئی سیکٹر اسپیسیفک پالیسی کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے ٹیکسٹائل ویسے ہی ایک پریویلیج سیکٹر ہے مراعات کے حوالے سے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پریویلیجز
विड्रॉ कर देनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में एक ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ टेक्सटाइल पे इन्हिसार नहीं कर सकते, हमें डाइवर्सिफाई करना है इंडस्ट्रियल बेस को, और उसके लिए स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक या फर्म स्पेसिफिक नहीं हमें देना चाहिए, वो डिस्टॉर्ट करता है इकोनॉमी को। ओवरऑल अगर हम जीएसटी का रेट कम कर दें सिग्निफिकेंटली, बिजली की जो इतनी कॉस्ट है, जो भी जितनी हो सकती है कॉस्ट कम करें। शॉर्ट रन में शायद मुश्किल है, लेकिन ये लो करने की ज़रूरत है। बिजली पे टैक्सेस कम किया जा सकता है। दूसरे जो फैसिलिटीज़ हैं वो दें। तो इंडस्ट्री ओवरऑल प्रमोट करने की ज़रूरत है। ये टेक्सटाइल स्पेसिफिक पॉलिसी की एक चीज़ डॉक्टर बेंगाली, एक चीज़ अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जो कि ख़ास तौर पे आपने भी जिक्र किया कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो एक फेवरेट सेक्टर रहा है या लाडला सेक्टर रहा है, हमेशा से रियायतें मांगता रहा है। ऐसा क्यों है? क्या सनतकार मुनाफा नहीं कमा रहे इस शोबे में, या पाकिस्तान के इस शोबे की तरक्की के लिए रियायतें हैं ही ज़रूरी क्योंकि रीजनल मॉडल ऐसे हैं? मेरा ख्याल है एक कल्चर बन गया इस मुल्क में, हर शख्स अपने लिए कुछ मराहत चाहता है, तो समझते हैं कि मराहत नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं कर सकते हैं। आई थिंक ये बिल्कुल विड्रॉ करना चाहिए। जो भी सेक्टर है, जो भी इंडस्ट्री है, वो अपनी स्ट्रेंथ पे compete करे। हम आर्टिफिशियली किसी भी सेक्टर को मुस्तकिल बुनियाद पे नहीं चला सकते हैं। एक जो वीकनेस है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर समेत, वो ये है कि हम सेक्टर्स को प्रिविलेज पोजीशन देते हैं, उनको बजटरी सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से खसारा होता है, और वो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट की सपोर्ट पे, कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते और इंटरनेशनल एरिना में कम्पीट नहीं कर पाते। तो बांग्लादेश ने इस शोबे में काफ़ी तरक्की की है रीजन में, अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया जो पाकिस्तान नहीं कर रहा, और एप्टिमा ख़ास तौर पे कह रहा है कि वही पॉलिसी एज इट इज़ पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट कर दी जाए, कितना मुमकिन है? मुझे नहीं पता बांग्लादेश की क्या पॉलिसी है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान में तमाम इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा है कम्पीटिंग मुल्कों के बारे में, और वो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है फॉर डूइंग बिजनेस। एक जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, वो गवर्नेंस का इशू है। हर स्टेज पे कहीं ना कहीं रिश्वत देनी होती है, इसको सख्ती से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर बेंगाली, आलमी मंडी में पाकिस्तान का टेक्सटाइल का शोबा, क्योंकि आप पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा रहे हैं, आपने कुछ दिन पहले रिज़ाइन किया, जो इश्यूज़ थे उन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन अपना हिस्सा आलमी मंडी में पाकिस्तान का टेक्सटाइल का शोबा नहीं बढ़ा सका। टेक्सटाइल के शोबे की कैपेसिटी की कमी का मसला है, विजन की कमी का मसला है, या हुकूमती पॉलिसीज़ हैं इसमें आड़े आती? सबसे पहले तो हुकूमती पॉलिसी है, दूसरा विजन है। मेरा ख्याल है हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बहुत ही सेफ प्ले करना चाहते हैं, वो कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, नई मार्केट्स देखना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। तो हम टेक्सटाइल में भी तो बुनियादी तौर पे सिर्फ तौलिए और चादर बेचते हैं। वी आर नोवेयर इन अदर प्रोडक्ट्स। गारमेंट सेक्टर में भी हमारा कहीं कोई खास प्रेजेंस नहीं है। तो इवन द टेक्सटाइल सेक्टर इज़ वेरी बेसिक। उसमें कहीं पाकिस्तान को हमने नहीं मैप पे रखा है कि कहीं दुनिया में कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के हवाले से पहचानी जाए, लेकिन वो उसमें ज़ाहिर है इंडस्ट्री बहुत कंजर्वेटिव है और नहीं वेंचर करती नए प्रोडक्ट्स या नए एरियाज, नई मार्केट्स में। लेकिन इसमें बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट की सपोर्ट चूँकि नहीं है, पॉलिसी सपोर्ट, आई डोंट मीन इंसेंटिव्स एंड प्रोटेक्शन, ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आप समझते हैं कि उसके इश्यूज अपनी जगह पे हैं और वो इसी जोन में रहना चाहता है जिसमें वो सेफ खेल सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बेंगाली आपका, आप हमारे साथ थे टेक्सटाइल के शोबे पे। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे, अब तक के लिए इतना ही। असोला खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।